السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 95 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 94 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 95 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ ٹرانسلیشن۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کی روشنی کو۔ وجعل اللیل سکنا، اور بنایا اس نے رات کو باعث سکون۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند گردش میں چل رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب اور خوب جاننے والے کا۔ وہو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اور وہی تو پاک ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم راہ معلوم کرو ساتھ اس کے جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق مفصل بیان کی ہم نے اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی پاک ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو اس کا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کھول کھول کر بیان کی ہم نے اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو خوب سمجھ رکھتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 95 سے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ جیسا کہ ہم لوگ سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الانعام توحید پہ زبردست دلائل پیش کرتی ہے، تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور طرف توجہ دلا کر اپنی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں اور مشرکین مکہ کی عقل کو جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ صرف اسپیشلی یہ سورہ مبارکہ ان کی طرف نازل کی گئی، لیکن مخاطب قیامت تک آنے والے تمام لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ اے انسان، اگر اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ایک گٹھلی دانے کو پہچان لو۔ دانے کو دیکھ کر اس سے اللہ کی قدرت کو پہچان لو کہ کس طرح جب تم دانے کو زمین میں بوتے ہو یا کسی گٹھلی کو زمین میں بوتے ہو اس سے فصل تیار ہوتی ہے، کس طرح دانہ پھوٹتا ہے، 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک حصہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک حصے سے اوپر اس کے جو شاخ ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتی ہے، مزید مضبوط کمپل بن کر زمین کو پھاڑ کر زمین سے باہر نکل آتی ہے اور اس سے انواع و اقسام کے طرح طرح کے پھول پھل نباتات اگتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں
کہ کوئی اتنی بہترین کاریگری ایجاد کر سکے۔ ہم لوگ اگر کچھ بناتے بھی ہیں، کوئی فرنیچر ہی تیار کرتے ہیں، اس میں کوئی بہت مہارت رکھنے والا ہے تو اس کو الگ الگ تیار کر کے پھر ایک چیز وجود میں لاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر ہم گٹھلی کو بوتے ہیں، ایک کھجور کی ہی گٹھلی کی مثال لے لیں یا کسی بھی چیز کی گٹھلی لے لیں، اس کو جب زمین میں بوتے ہیں تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس سے مزید فصل تیار کرتے ہیں، اور انسان یہ سوچے کہ اس کا زمین کے ساتھ کیسا لنک ہے، لیکن کچھ بھی تو سمجھ نہیں آتا۔ اور اسی طرح انسان کی ہی مثال لے لیں، جس طرح کہ ایک انسان کی جو اس کے منہ کے اندر 32 دانت پہ مبنی ایک 32ویں ہے، تو بعض اوقات جو اضراس ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ضرس خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر حضرات کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کو نکلوا دیں، یہ بیکار ہو چکی ہے۔ تو جب اس کو نکالا جاتا ہے تو جتنی وہ ضرس باہر ہوتی ہے اتنی ہی انسان کے وجود کے اندر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی قدرت ہے اللہ کی۔ انسان اللہ کی قدرت کو روز روز دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو کچھ لوگ تو ان قدرتوں کو دیکھ کر مزید رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مزید گمراہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہی بس ایک عادتاً ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر انسان مزید جو روزانہ گندم سے تیار روٹی کھاتا ہے اس پہ ہی غور کر لے کہ کیسے گندم تیار ہو کر کن مراحل سے گزر کر گندم ہمارے پاس پہنچتی ہے، اور پھر مزید ہم ان کو کن مراحل سے گزار کر روٹی تیار کرتے ہیں جو کہ انسان کی غذا بنتی ہے، جزو بدن بنتی ہے، انسان کی زندگی کا اس پہ انحصار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تو بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں وہ روٹی کھاتے ہوئے بھی اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں، ورنہ ہم لوگ ایسے ہی بس روز روز کھانا کھاتے ہیں عادتاً اور گزر جاتے ہیں، نہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور نہ کھانے کے اینڈ پہ دعا پڑھی کھانے کی۔ تو یہ کیسی ہمارے اللہ کے ساتھ محبت ہے، یا کیسی ہماری اللہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ اور کبھی کبھار معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ نہ تو کسان نے کوئی بیج بویا نہ کوئی گٹھلی بوئی، ایسے ہی یوں ہی گٹھلی کسی نے کچھ کھایا پھینک دی، یا کوئی بیج ایسا کچھ کھایا بیج کو ایسے ہی پھینک دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اسی سے ہی پودے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اس گٹھلی کو یا بیج کو مٹی لگتی ہے، پانی لگتا ہے، دھوپ چھاؤں لگتی ہے، تو اسی سے تناور درخت تیار ہو جاتا ہے یا بہت پیارا پودا تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کمال اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بالکل بند چٹان کے اندر کوئی کیڑا رینگنے والا ہے، تو اس کے منہ کے اندر بھی پودا ہے، چھوٹا سا پودا جو کہ اس کی غذا ہے۔ اب وہاں اس بند کوٹھری میں چٹان کے اندر اس کیڑے کو کس نے پیدا کیا، اس تک وہ جو پودا تھا، اس کی جو غذا تھی وہ کس نے وہاں فراہم کی، کس نے پہنچائی اور اس کی غذا کا بندوبست کیا؟ وہ ایک ہی تو ذات ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو ہمارے خالق مالک مدبر ہیں، جو کہ ہم لوگ اس کو پہچاننے سے ہی قاصر ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی زمین ہوتی ہے، وہاں جب بیج بویا جاتا ہے اسی زمین کو پانی ایک ہی طرح کا لگتا ہے، لیکن جو فصلیں ہیں وہ مختلف تیار ہوتی ہیں۔ یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بار بار غور و فکر دلانے کی دعوت دیتی ہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی نکالنے والا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے
لیکن یہ کام اللہ کے سوا کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے ساتھ اور شریک کیسے انسان بنا سکتا ہے؟ اور یہ جیسے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے کہ انسان کا وجود ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زخر میں بھی فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پہ زمانے میں ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا۔ جب انسان بالکل بے جان ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، انسان کو اللہ مٹی سے پیدا کرتے ہیں اور مٹی بے جان ہوتی ہے، اس کی تمام ضروریات بھی مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں، اس کا تمام زندگی کا انحصار مٹی سے ہی ہے، جو کچھ انسان کھاتا پیتا ہے تو مٹی سے ہی وہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح پھر یہی زندہ انسان مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے تو مٹی سے ہی پیدا ہوا، پھر مٹی میں ہی دوبارہ خلط ملط ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ اسی طرح جب زمین سے پودے درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں زندگی کے آثار موجود ہوتے ہیں، لیکن یہی چیزیں زمین میں مل کر پھر دوبارہ سے مردہ ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے ان کا کوئی وجود نہیں رہتا، مٹی میں ہی وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ یا پھر مزید مثال جیسے کہ مرغی کا انڈا ہے، انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے، چوزا بنتا ہے، اس سے پھر مزید مرغی تیار ہوتی ہے، پھر اس سے انڈا، پھر انڈے سے مزید ایک وجود کا تیار ہونا، گویا کہ مرغی پہلے زندہ ہے، اس سے بے جان انڈا تیار ہوا، پھر اس انڈے سے ہی، بے جان انڈے سے ہی مزید ایک وجود اس کو بخشا گیا، اس سے چلتا پھرتا چوزا تیار ہوا۔ تو یہ تمام صورتیں ہو سکتی ہیں کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ یا پھر اگر مزید اس کی مثال لیں تو کفار کے گھر میں مسلمان کا پیدا ہونا، یا مسلمانوں کے گھر میں کسی بدکار کا پیدا ہو جانا، جس طرح اس کی زندہ مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد مسلمان نہیں تھے، ان کے گھر جیتا جاگتا مسلمان پیدا ہونا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یا جیسے سیدنا نوح علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، ان کے ہاں ان کا بیٹا پیدا ہوا جو کہ مسلمان نہیں تھا۔ قرآن خود اس کی مثال دیتا ہے عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل صالح نہیں تھے۔ تو یہ اس طرح بھی زندہ سے مردہ یا مردہ سے زندہ کا پیدا ہونا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس سے ہمیں اور بھی بہت سا سبق ملتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان ہے، اس کا بچہ مسلمان نہیں ہے یا پھر بچہ نیک نہیں ہے تو والدین کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کی تو کوشش ہوتی ہے کہ بچے نیک ہوں، یا اللہ نہ کرے کوئی بچہ نیک ہے، اس کے والدین نیک نہیں ہیں تو بچے کو بلیم نہیں کرنا کہ لو جی تمہارا باپ ایسا ہے یا تمہاری والدہ ایسی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں کفار کا پیدا کر دینا یا کفار کے گھروں میں مسلمان کا وجود بخشنا۔ تو یہ سب مثالیں پیش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، یعنی کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کسی اور کی شان کے لائق نہیں کہ سب کچھ کر دکھائے، اللہ ہی یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہ تمہیں بار بار مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی تم کہاں بہکت کے پھرتے ہو، اپنے رب کی ذات کو کیوں نہیں پہچانتے، اپنے خالق کے وجود کو کیوں نہیں پہچانتے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وہی تو سب کچھ کرنے والا ہے، وہی تو ایک بے جان بچے کو وجود بخشنے کے بعد اس کو ایک چلتا پھرتا انسان، تمہارے سامنے انسان بڑا ہوتا ہے، کریل جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی دہلیز طے کرتا ہے، پھر ایک وقت کے بعد بڑھاپے کی انتہا کو پہنچتا ہے، پھر قبر میں جا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کے سوا کون ہو سکتی ہے؟
آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور آپ لوگوں نے مشاہدہ بھی کرنا ہے، اللہ کی قدرتوں کو پہچاننا ہے۔ جن جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ گندم ہے، جب آپ نے روٹی کھانی ہے گندم کی تو اس میں آپ نے اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ڈرائی فروٹ ہم استعمال کرتے ہیں، آج کل سردی ہے تو اس وقت بھی اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ اور پھر اگر آپ انڈا وغیرہ استعمال کریں اس وقت بھی آپ نے اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے کہ کیسے انڈا تیار ہوتا ہے، انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جاتا ہے، ایک کڑیل جوان ہوتا ہے اور پھر اسی کے وجود سے پھر ایک انڈا تیار ہوتا ہے۔ اس طرح ہی یہ رفتہ رفتہ سفر چلتا رہتا ہے اور بعض اوقات ایک انڈے سے بہت ساری مرغیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے بعد آپ نے تسبیح بھی کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آپ لوگوں کا یہ بھی ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے کس چیز پہ مشاہدہ کیا، اللہ کی قدرت کو کیسے پہچانا، لیسن کے لاسٹ پہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔